बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बानी व कायद अल्ताफ़ हुसैन ने जो एक नया बयान जारी किया है, वो एक बिल्कुल अलग मौजू है, सियासत से हट कर मौजू है, उस पर हम आप बात करेंगे। दूसरे, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो मारूफ खातून वकील थी आसमा जहांगीर साहिबा, उनकी बरसी पे जो बयान दिया, जो अपने ख्यालात का इज़हार किया, उस पर भी हम बात करेंगे। और इस हवाले से असल MQM में उसके जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी साहब, उन्होंने भी चंद अशार कहें, वो भी हम जो उनके अशार हैं वो भी आपके सामने पेश करेंगे। दूसरा ये कि जो कल धरना था MQM पाकिस्तान बहादुराबाद का, वो जैसे ही मौखर हुआ उसके बाद एक अजीब सी जो है वो खामोशी तारी हो गई है। वो खामोशी क्यों तारी हो गई है और इसके बाद क्या होगा, तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन, मैं आपको कम से कम उन लोगों के यहाँ नाम ही बताता चलूँ जो लोग हमारे चैनल को जो है वो मुख्तलिफ कमेंट्स कर रहे हैं, और बड़ी तादाद में कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन जो आज के जो ताज़ा जो कल की वीडियो पे जिन लोगों ने हमारे वीडियोस पे जो अपने कमेंट्स किए हैं, वो मैं उनके नाम, चंद नाम सिर्फ मैं ले सकता हूँ इस वक्त, तो वो चंद नाम मैं बिल्कुल आपके सामने यहाँ पेश कर देता हूँ, जिनमें बिलाल अली और टेक्स प्लस विजन, नबी हुसैन, मोहम्मद इमरान, गेमर राफे, अली शबा खालिद, मोहम्मद राज़िक, जावेद इकबाल और बहुत सारे नाम हैं। और लेकिन मैं यहाँ एक जिन्होंने अपना तबसरा किया, एक कमेंट्स, वैसे तो ज़्यादातर जो कमेंट्स हैं, जो तबसरे हैं, वो उनमें जी अल्ताफ़ हुसैन, जी महाजिर, और बिल्कुल हमारे जितनी भी जो तबसरे हैं, तस्जीह हैं, उनकी बहुत ज़बरदस्त तारीफ़ की गई है और जुरत व बेबाकी पर जो है वो सलाम पेश किया गया है। तो मैं अपने इन तमाम जो अपने देखने और सुनने वाले हैं, उन सब का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम को जो है वो बाकायदगी से देख रहे हैं और उसे मुसलसल पजीराई भी दे रहे हैं, अपने कमेंट्स भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, दोस्तों में शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन एक जो हमारे देखने और सुनने वाले हैं, जिनका नाम है अली शबा खालिद, उन्होंने एक ये कमेंट्स किया कि जी जिनसे आपका चैनल चल रहा है उन्हीं के ख़िलाफ़ आप जो है वो बात कर रहे हैं। तो मैंने जो कल की वीडियो थी वो ज़ाहिर है MQM पाकिस्तान के हवाले से थी, और हम कोई किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे, बल्कि जो ग्राउंड रियलिटी होती है, जो असल सूरत हाल होती है, जो उस पर हम बात कर रहे हैं। और इस पे ज़ाहिर है जो MQM पाकिस्तान का जो एक अमल था, उस पर सभी उसको, कोई भी उसको अच्छी नज़र से नहीं देख रहा, सभी तनकीद कर रहे हैं कि जी आप एक ऐलान करते हैं और उसके बाद फिर वो अपना उसी ऐलान से आप मुकर जाते हैं, वापस ले लें। तो बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी राय से जो है वो इत्तेफाक भी करें, मुत्तफिक भी हो, आपकी अपनी एक राय है जिस पर हम आपका खैर मकदम करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि बानी व कायद अल्ताफ़ हुसैन ने ये कहा है कि वो सियासी मौज़ूआत से हट कर अब जो मुख्तलिफ दीगर जो मौज़ूआत हैं उन पर भी बात करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह उन्होंने आज से 44 साल कबल जो एक फ़लसफ़ा पेश किया था अपने कारकुनों के सामने, हकीकत पसंदी और अमलियत पसंदी, तो उस फ़लसफ़े के हवाले से वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करेंगे। और आज उनका जो एक ताज़ा उस पर जो बयान है, वो ज़ाहिर है कि वो ऐसा मौजू है, बड़ा हसास मौजू है, तो वो यकीनन आप अगर चाहें तो अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो ये जो नया एक जो बयान है इस हवाले से, वो उस पर जाके उनका जो उनका फेसबुक चैनल है, पेज है या यूट्यूब चैनल है, तो उस पर भी आप वो पूरा जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो मरहुमा आसमा जहांगीर साहिबा हैं, उनके हवाले से उनकी बरसी पे जो बयान दिया, वो ये बयान है। अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना है कि मोहतरमा आसमा जहांगीर का किरदार हकूक़ की जद्दोजहद करने वालों के लिए मशअल राह है, और मोहतरमा आसमा जहांगीर हौसले, हिम्मत, बहादुरी और अज़्म की मिसाल थी और इंसानी हकूक़ की अलंबरदार थी। आसमा जहांगीर साहिबा
ملک میں جمہوریت کے استحکام، آئین کی بالادستی، انصاف و قانون کی حکمرانی کی علمبردار تھی۔ الطاف حسین کا کہنا ہے کہ جب میری تحریر، تقریر اور تصویر شائع کرنے پر پابندی عائد کی گئی تو کوئی وکیل میرا مقدمہ لڑنے کو تیار نہیں تھا۔ ان مشکل حالات میں محترمہ عاصمہ جہانگیر نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر میرے مقدمے کی پیروی کی۔ ان کا کہنا ہے کہ محترمہ عاصمہ جہانگیر وکلا برادری اور مظلوم عوام کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ معروف قانون داں اور انسانی حقوق کی علمبردار محترمہ عاصمہ جہانگیر کو الطاف حسین صاحب نے اپنے بیان میں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ مصطفیٰ عزیز آبادی نے جو مشہور اشعار ہیں ان کو اپنے انداز میں کچھ اس طرح کہا ہے، تو وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ نئے چراغ جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، کہیں سے روشنی لاؤ بڑا اندھیرا ہے، ہمیشہ ڈٹ کے جو لڑتی رہی اندھیروں سے، اسے کہیں سے بلاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ یہ مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے عاصمہ جہانگیر صاحبہ کو جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی الطاف حسین کے بیان کے حوالے سے بات۔ پھر جو ان کا لندن پراپرٹی کیس کا جو معاملہ ہے، وہ بھی ابھی اس کا جو ہے وہ باقاعدہ جائزہ لیا جا رہا ہے، اور وہ ابھی مشاورت میں ہے، فیصلہ محفوظ ہے۔ دونوں جانب کے جو وکلا ہیں ان کے درمیان اس حوالے سے ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی پیش رفت مشاورت کے حوالے سے، جائزہ لینے کے حوالے سے وہ جاری ہے، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ یقیناً کچھ ہی دنوں بعد جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ باقاعدہ سنایا جائے گا۔ اور الطاف حسین کو جو چاہنے والے ہیں وہ بڑی شدت سے جو ہے منتظر ہیں الطاف حسین صاحب کے جو لندن پراپرٹی کیس کا جو فیصلہ ہے اس کو جاننے کے لیے۔ تو یقیناً جیسے یہ عدالت کا معاملہ ہے، اور جیسے ہی عدالت یہ فیصلہ سنائے گی، سامنے آئے گا یہ فیصلہ، تو یقیناً ہم آپ کی خدمت میں وہ فیصلہ بھی پیش کریں گے جو لندن عدالت جو سنائے گی، اور اس کے رد عمل میں جو الطاف حسین کے چاہنے والوں کا جو رد عمل ہوگا وہ بھی ضرور، اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ دوسرے ہم آپ کو MQM پاکستان بہادر آباد کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ کل تک تو بڑی خبریں تھیں، MQM پاکستان کے حوالے سے بڑا دھرنا ہونے جا رہا تھا، لیکن اس دھرنے کو مؤخر یا ملتوی کیے جانے کے بعد اب بڑی خاموشی طاری ہو گئی ہے۔ اور MQM پاکستان کی جانب سے جو شعبہ اطلاعات ہے، آج کوئی خبر سوائے ایک تو کسی کارکن کے والد کا انتقال ہوا، اس پہ تعزیت ہے، ایک وہ اورنگی ٹاؤن میں جو تبلیغی اجتماع ہوا ہے وہاں شریک ہوئے ہیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب اور MQM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی صاحب، وہ وہاں شریک ہوئے ہیں۔ تو یہ دو خبریں صرف، یعنی اب کوئی سیاسی خبر جو ہے وہ لگتا ہے MQM پاکستان کے پاس سے اب وہ ناپید ہو گئی ہے، کم از کم آج کے دن تو کوئی خبر نہیں جاری کی گئی۔ اور کل کے دھرنے کے بعد جو یقین دہانی کرائی تھی خود گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بہادر آباد جا کر، اس حوالے سے بھی کسی قسم کی کوئی پیش رفت جو ہے وہ کم از کم MQM پاکستان نے اس کا اظہار نہیں کیا ہے۔ یہ ایک خبر ہے، بتایا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یا سندھ حکومت نے وہ جو 53 UCs والا جو معاملہ تھا اس کو شاید انہوں نے آگے بڑھانے کا، تسلیم کرنے کا یا یہ مطالبہ جو ہے وہ ماننے کی بات کی ہے، جبکہ UCs تو وہ MQM کا مطالبہ تو کوئی 74 UCs کا تھا، لیکن چونکہ وہ پہلے بتاتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے 53 UCs تو تسلیم کر لی تھی، تو کم از کم وہی بات وہ ہماری مان لیں۔ لیکن ابھی تک MQM پاکستان کی جانب سے، بہادر آباد کی جانب سے آج جو پہلا روز ہے دھرنا ختم کرنے کے اعلان کے بعد، اور گزشتہ روز ہفتے کے دن جب ہفتے کی شام جب گورنر سندھ کامران ٹیسوری گئے تھے، انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی، لیکن اس حوالے سے اب تک کسی قسم کی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے، اور بڑی خاموشی طاری ہے، اور لگتا ہے کہ یہ خاموشی ایسا لگتا ہے کہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اب وہ بڑا طوفان کیا ہے یہ تو جب وہ آ جائے گا تو ظاہر ہے کہ سبھی کو پتہ چل جائے گا، وہ سیاسی طوفان ہے یقیناً۔ لیکن یہ بات تو بالکل کہی جا رہی ہے
کہ ایم کیو ایم پاکستان میں جو انتہائی اہمیت رکھتے تھے، جو ایم کیو ایم پاکستان کے ڈپٹی کنوینر بھی ہیں، سابق میئر کراچی وسیم اختر صاحب، وہ اب جونیئر ہو گئے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب سے، کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب جنہوں نے ابھی چند روز قبل ہی جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان میں جوائن کی ہے، تو وہ سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں۔ اس طرح وسیم اختر صاحب تو جونیئر ہو گئے، کن سے؟ مصطفیٰ کمال صاحب سے۔ اور مصطفیٰ کمال صاحب جو چند روز پہلے ہی ایم کیو ایم میں آئے، وہ اب سینئر ڈپٹی کنوینر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اب سارے جو معاملات ہیں خالد مقبول صدیقی کی بجائے اب مصطفیٰ کمال صاحب ہی جو ہے وہ چلا رہے ہیں، انیس قائم خانی صاحب ہی چلا رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ وسیم اختر جو ہے بالکل منظر سے تقریباً غائب ہو چکے ہیں۔ نہ صرف وسیم اختر بلکہ جو سینئر ڈپٹی کنوینر جو دوبارہ آئے ایم کیو ایم میں شامل ہوئے ہیں، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، جو پہلے اصل ایم کیو ایم کے بھی سینئر ڈپٹی کنوینر رہے ہیں، بعد میں کنوینر بھی رہے ہیں، تو وہ بھی لگتا ہے کہ جو منظر سے غائب ہیں۔ بلکہ جو ضمنی الیکشن آنے والے ہیں ان میں جو کاغذات نامزدگی جو جمع کرائیں، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے ایک حلقے سے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے، جس پر بڑی چمگیاں بھی جاری ہیں، کچھ پارٹی کے لوگ بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں اور باہر بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بار پھر ڈاکٹر فاروق ستار کو کوئی آؤٹ کرنے کی کوشش تو نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بات سامنے آئی تھی کہ شاید اگر ڈاکٹر فاروق ستار اگر ضمنی الیکشن میں حصہ لیں تو انہیں کسی نہ، یہ قیاساریاں تھی جو کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، کہ ممکن ہے اگر فاروق ستار صاحب کو جو ہے وہ اصل ایم کیو ایم کی حمایت حاصل ہو جائے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید اسی ڈر سے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے، جو کہ فاروق ستار تو ہمیشہ الیکشن لڑتے رہے، ابھی ضمنی الیکشن انہوں نے بھی لڑا ہے، تو اگر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں تو کہیں واقعتاً یہ بات صحیح نہ ہو کہ ان پر اصل ایم کیو ایم کی حمایت کا جو ہے وہ شبہ ظاہر کی، شبے کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے ہوئے ہوں۔ باقی جو دوسرے جو امیدوار ہیں وہ یقیناً ابھی اپنے انتظار میں ہیں کہ اصل جو ٹکٹ کا فیصلہ جو ہے، جب کہ جانچ پڑتال مکمل ہو جائے گی اور اصل امیدوار جو ہے وہ سامنے آئیں گے، تو کتنے لوگ جو ہے وہ جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں وہ اس عمل سے باہر ہو جائیں گے۔ تو کیا وہ ایم کیو ایم میں کسی قسم کا، جب ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا تو وہ کسی قسم کا کوئی رد عمل کا اظہار کریں گے، کوئی دوسری پارٹی میں جائیں گے، یا کچھ اور ان کا ایسا کوئی عمل ہوگا کہ جس کے نتیجے میں جو ہے ایک نئی صورتحال سامنے آئے۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو تھی، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی چینل HD کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔